شیخ غلام حمدانی مصحفی، ان کی یہ غزل ہے: ناگا چمن میں جب وہ گلی اندام آ گیا، گل کو شکست رنگ کا پیغام آ گیا۔ ناگا کا مطلب ہے اچانک، گل اندام خوبصورت محبوب، شکست رنگ خوبصورتی کی شکست۔ ناگا چمن میں جب وہ گل اندام آ گیا، گل کو شکست رنگ کا پیغام آ گیا۔ غزل کے اس مطلع میں شاعر جناب شیخ غلام حمدانی مصحفی اپنے محبوب کی حسن جمال کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تک میرا محبوب چمن میں تشریف نہیں لائے تھے، تب تک چمن پر پھولوں کا راج تھا۔ پھول یہی سمجھتا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین چیز ہے، لیکن جب سے میرا محبوب چمن میں تشریف لایا ہے، تب سے پھول کو شکست کا پیغام مل چکا ہے کہ نہیں، یہ پھول دنیا میں سب سے خوبصورت چیز نہیں ہے، بلکہ پھول سے بھی خوبصورت لوگ دنیا میں موجود ہے۔ اسی مضمون کو ایک اور شاعر نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: پختو کے شعر دشی بلبلان با چمن پرکتی کا خبر شو، بوراگان با چمن پرکتی کا خبر شو، بوراگان با چمن پرکتی کا خبر شو، چیتا گلونو نا خیستا مخونا ہمشتا، چیتا گلونو نا خیستا مخونا ہمشتا۔ ایک اور شاعر کہتے ہیں کہ تراش ایسی کی رکتی ہے سانس دھڑکن کی، تراش ایسی کی رکتی ہے سانس دھڑکن کی، پھر اس پہ چلنا قیامت کی چال ہوتا ہے۔ اور قسم خدا کی اے لفظوں سے ماورا لڑکی، قسم خدا کی اے لفظوں سے ماورا لڑکی، بدن اور ایسا بدن خال خال ہوتا ہے۔ یعنی اغبل شعر ہوئی پختو کے شعر دشی ستاد حسن تعریف پر ستر سوکڑم مشران چدر لیگم نو رقیبانشی، یا بابا گان چدر لیگم نو رقیبانشی۔ یعنی شاعر کہتے ہیں کہ میں جس کو بھی آپ اور اپنے بیچ صلح کرانے کے لیے بھجواتا ہوں، میرا رقیب بن جاتا ہے۔ سمجھ گئے بیٹا؟ آپ اس مطلب کو سمجھ گئے؟ اٹھا جو صبح خواب سے وہ مست پر خمار، خورشید کب کے بیچ لیے جامع آ گیا۔ مست پر خمار مدہوش اور نشہ نشہ محبوب، کب ہوئی ہتھیلی تھا، بیچ بھی درمیان تھا۔ اس کی ہم دو تشریح کر سکتے ہیں۔ کتنے؟ دو۔ ایک تو ہم یہاں پر خورشید سے پہلے جیسے کا لفظ محذوب مانیں گے۔ اٹھا جو صبح خواب سے وہ مست پر خمار، جیسے خورشید کب کے بیچ لیے جامع آ گیا، اس پہ تشریح دادشی۔ غزل کے شعر میں شاعر جناب شیخ غلام حمدانی مصحفی اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد کرتے فرماتے ہیں کہ جب میرا محبوب صبح اٹھا، اور حالانکہ ابھی رات کا پیا ہوا اس کا اترا نہیں تھا، لیکن صبح اٹھتے ہی اس نے دوبارہ شراب کو ہاتھ لگایا اور میرے سامنے آ گیا، تو میں نے یوں سمجھا جیسے خورشید کب کے بیچ لیے جامع آ گیا۔ میں نے کہا کہ جیسے میرے سامنے سورج کھڑا ہے، اس کا چہرہ اتنا پرنور تھا کہ میں سمجھا کہ جیسے میرے سامنے کیا کھڑا ہے؟ سورج، اور سورج نے شراب کو ہاتھ میں لیے ہوئے میرے سامنے کھڑا ہے۔ یہ تشریح دم تشریح دی بنیاد سربا یہاں پر تشبیہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ تشبیہ۔ اور دویمی تشریح مطابق یہاں پر ہم مانیں گے حسن تعلیل۔ کیا مانیں گے؟ حسن تعلیل، یعنی اشعار میں کسی چیز کے لیے کوئی ایسی وجہ بیان کرنا جو اس کی وجہ نہ ہو، صرف شعری حسن کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ اگر ہم یہاں پر حسن تعلیل کو مان لیں تو وہ اس طرح ہو جائے گا کہ اٹھا جو صبح خواب سے وہ مست پر خمار، خورشید کب کے بیچ لیے جامع آ گیا۔ غزل کے شعر میں شاعر جناب شیخ غلام حمدانی مصحفی لوگوں کے اس مشہور اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ غلام حمدانی تم اس پر اس قدر عاشق کیوں ہو؟ تو غلام حمدانی اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اس پر عاشق کیوں نہ بنوں کہ جس کو دیکھ کر سورج بھی عاشق بنے اور شراب کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جائے،
اور سورج بھی شراب کو ہاتھ میں لے کر میرے محبوب کے آگے دستبستہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو جس کو دیکھ کر سورج عاشق بنے اس کو دیکھ کر میں عاشق کیوں نہ بنوں؟ تو تشریف پوچھنے لگا۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب میرے محبوب نے نشیلی آنکھوں سے سورج کی طرف دیکھا تو سورج بھی عاشق بن کر شراب کو ہاتھ میں لیے ہوئے میرے محبوب کے آگے دستبستہ کھڑا ہو گیا، تو جس کو دیکھ کر سورج عاشق بنے اس کو دیکھ کر میں عاشق کیوں نہ بنوں؟ حضرت تشریح نشو ہو دا دوڑ سیدی دا اول تشریح ایک مناسب دا، یعنی جب وہ میرے سامنے آیا، رات کا پیا ہوا اس کا اترا نہیں تھا، اور میرے سامنے آیا شراب کو ہاتھ میں لیے ہوئے اور مجھ کو نشیلی آنکھوں سے دیکھا، تو شاعر کہتے ہیں جیسے میں سمجھا کہ گویا میرے سامنے کیا کھڑا ہے؟ سورج میرے سامنے کھڑا، اتنا وہ حسین تھا، اتنا وہ خوبصورت تھا۔ یہ پراز کی ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے پراز، اس کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے پراز، سونے والوں کی طرح جاگنے والوں جیسی، سونے والوں کی طرح جاگنے والوں جیسی۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ یا فراز کا ایک اور شعر ہے کہ کسی کی مست نگاہوں میں ڈوب جاؤ پراز، کسی کی مست نگاہوں میں ڈوب جاؤ پراز، کتنا حسین سمندر ہے خودکشی کے لیے، کتنا حسین سمندر ہے خودکشی کے لیے۔ از ما خپل یو غزلی وی پرکت چې ځان غرق کم ستا د سترګو گہرائے کې، پرکت چې ځان غرق کم ستا د سترګو گہرائے کې، او زه ستې شوم او ستا په اشنایې کې، نو تا به خپل ښایست په رنګارنګ شیشو کتلی وي، تا به خپل ښایست په رنګارنګ شیشو کتلی وي، راشه تماشه د حسنو کا د طالب جان په شاعرۍ کې، او زه ستې شوم او ستا په اشنایې کې، نو وي زه سپندیار ماشوم لکه د ګل ازغو کې ګیر یمه، زه سپندیار ماشوم لکه د ګل ازغو کې ګیر یمه، ټول د دشمنان د مینې کلي تو لاندې کې، او زه ستې شوم او ستا په اشنایۍ کې۔ ہاں آپ اس شعر کے دونوں تشریحات کو سمجھ گئے ہو؟ ہاں، ہجائے رحم حال پہ یہاں اس اسیر کے افسوس ہے کہ ہم تو رہے مست خوابی صبح اور آفتاب عمر زندگی کا سورج لببام چھت پر آ گیا، یعنی سر پر آ گیا۔ حضرت کے شعر میں شاعر جناب غلام حمدانی مصحفی دنیا کے عام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ہم موت سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ موت کی تلوار ہمارے سروں پر لٹکی ہوئی ہے، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا رہے؟ موت کے لیے تیار رہے۔ جیسے کہ ایک اور شاعر کہتے ہیں کہ اجالے اپنے یادوں کے ہمارے پاس رہنے دے، اجالے اپنے یادوں کے ہمارے پاس رہنے دے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، یعنی کسی کو کہاں پر موت آتی ہے کوئی پتہ نہیں چلتا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹہرے ذرا کچل گئے ہیں، یعنی بس یہ چل چلاؤ ہے، آج یہ گیا کل وہ گیا، آج یہ مرا کل وہ مرا، ایک دن ایسے ابھی آئے گا کہ میری بھی باری آ جائے گی۔ اس لیے ہمیں مرنے سے پہلے کیا رہنا چاہیے؟ تیار۔ مطلب ایک بات کہتا ہوں، عمر کے لحاظ سے اس کلاس میں سب سے بڑا میں ہوں، لیکن اب ان میں موت کا بڑا کون ہے؟ کس کو موت پہلے آئے گی یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یعنی بعض اوقات دادا زندہ ہوتا ہے اور اس کا نواسا مر جاتا ہے، تو آنے کے لیے ایک ترتیب مقرر ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، اس لیے ہر کسی کو موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہے جائے رحم حال پہ یا اس اسیر کے، جائے رحم کی جگہ، یا یہاں اسیر بھی قیدی تھا جو گرتے ہی ہوا سے تہدام آ گیا، تہدام دام میں گرفتار۔ غزل کے شعر میں شاعر جناب شیخ غلام حمدانی مصحفی اپنی تشبیہ ایک چڑیا سے دیتے ہوئے فرماتے ہیں، کس سے؟ چڑیا سے، کہ دنیا میں سب سے زیادہ قابل رحم وہ چڑیا ہے جو پہلے تو ہوا کی گرفت میں تھی، لیکن جو ہی وہ نیچے زمین پر آئی دائرہ چگنے کے لیے تو شکاری کی جال میں کیا ہو گئی؟ پلس گئی۔ اسی طرح شاعر کہتے ہیں
کہ پہلے میں بچپن کے گرفت میں تھا، جو ہی میں نے جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا اور غم روزگار کے لیے باہر نکلا تو اچانک محبت کے دام میں کیا ہو گیا؟ پھنس گیا۔ غالب کہتے ہیں کہ عشق نے نکما کر دیا غالب، ورنہ ہم بھی تھے آدمی کام کے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں تو پہلے بچپن کے کیا تھا؟ قید میں تھا، اور لیکن بچپن سے جو ہی میں نے جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا تو میں کس کے دام میں پھنس گیا؟ عشق کے دام میں کیا ہو گیا؟ پھنس گیا۔ میری ایک شاعر ہے، میرا اپنا ایک شعر ہے کہ پلٹ کر دیکھنے والے مجھے مروا دیا تو نے، پلٹ کر دیکھنے والے مجھے مروا دیا تو نے، لگایا دام زلفوں کا چلایا تیر نظروں کا، لگایا دام زلفوں کا چلایا تیر نظروں کا۔ ایک اور شاعر کہتے ہیں اگر وہ لب نظر آئے تو زلف بھی دیکھو، اگر وہ لب نظر آئے تو زلف بھی دیکھو، کہ ہر ایک دانے پہ موجود جال ہوتا ہے، کہ ہر ایک دانے پہ موجود جال ہوتا ہے۔ زما خپل جو کلام دے چی تیرے دام بھی کیا دام ہے، تجھے کیا پتا اپنے دام کا، جو مجھ جیسے استاد کو تہ دام کر گیا۔ ٹھیک ہے، سمجھو خدا کے واسطے پیارے برا نہیں، 2 دن اگر کسی کے کوئی کام آ گیا۔ 2 دن یعنی اشعار میں ہنسوں کا بیان خواہ ترتیب سے ہو یا بلا ترتیب ہو کیا کہلاتا ہے؟ اشعار میں ہنسوں کا بیان خواہ ترتیب سے ہو یا بلا ترتیب کیا کہلاتا ہے؟ یہ کون سی صنعت ہے؟ صنعت سیاقت الاعداد، صنعت سیاقت الاعداد۔ اشعار میں ہنسوں کا بیان خواہ ترتیب سے ہو یا بلا ترتیب ہو۔ 2 دن دا ایک لفظ ہے، اور یہاں پر اس شعر میں کون سی صنعت پائی گئی ہے؟ صنعت سیاقت الاعداد۔ جیسے ایک اور شاعر کہتے 10-20 نہیں، بس ایک ہی دکھا دو، ظاہر جس کا باطن کی طرح ہو۔ یا غشیر وی اے دا شلطن یارا، اے دا شلطن یارا، یہ وشتم دے مبارک شاہ، خوشحالی کا مغمازہ دزل غم دے مبارک شاہ۔ پدی پوچھے لگا کہ منگا ہو اسی نتاوان عدتو، منگا ہو اسی ہم نتاوان عدتو، یو پنزوسی دی پا کیڑو لگی، یو پنزوسی دی پا کیڑو لگی۔ پدی پوچھے لگا آگے از مخپل جو کلام دیوی، یا می خپل کا چی دی خپل شم، یا می خپل کا چی دی خپل شم، یا می پرگ چی پاگل شم، یا می یو دا دوو نا جوڑ کا چی یو یار دی شی رقیب او زبل شم، یا خما تراوا دشا یا بہورستا پا اربل شم۔ اشعار میں ہنسوں کا بیان خواہ ترتیب سے ہو یا جیسے کہ شکیب جلالی کا ایک شعر ہے کہ آگ کے پتھر تو میرے سعن میں 2-4 گرے، جتنے پیڑتے اس پل کے پس دیوار گرے۔ یا شاید پر جو شعر دے کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز میں بھی نہیں کوئی یار میں۔ او آگے شعر کس طرح کہ عمر دراز لائے تو 4 دن عمر مانگ سنگا، عمر دراز مانگ کے لائے تو 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اسی طرح اشعار میں ہنسوں کا بیان خواہ ترتیب سے ہو یا کیا ہو بلا ترتیب ہو۔ سمجھ گئے؟ سیاقت الاعداد۔ تو سمجھو خدا کے واسطے پیارے برا نہیں، 2 دن اگر کسی کا کوئی کام آ گیا۔ حضرت کے شعر میں شاعر جناب شیخ غلام حمدانی مصحفی اپنے محبوب کو مخاطب کرتے فرماتے ہیں کہ محبوب جی، مطلب یہ کہ آپ کے آنے سے میرے دل کو تسلی ملتی ہے، تو اگر آپ کے ہنسنے اور مجھ سے اچھی طرح بات کر جانے سے میرے دل کو تسلی ملتی ہے تو خدا کے بندے تم کیوں نہیں کرتے؟ شاعر وی استا پراتو باندې می زړه تسلی ورسی، استا پراتو باندې می زړه تسلی ورسی، په انتظار به درته ناست یم چرته پاتې نشي، په انتظار به درته ناست یم چرته پاتې نشي۔ شاعر وی نہ جانے کس طبیب سے دوا لیتے ہو، نہ جانے کس طبیب سے دوا لیتے ہو،
جس نے پرہیز میں تجھ کو میں بتایا ہوں کہ دن پرہیز کوا چائے لم سولی چینز دی ناراضی تو تراہیز دم چند ترکو سی ناراضی تو ٹھیک ہے لگا ہاں کلکتہ کب گیا تیرے کوچے سے مصحفی گر صبح کو گیا وہیں پھر شام آ گیا. حضرت کے شعر میں شاہ جناب شیخ غلام حمدانی مصحفی اس مقطع میں اپنے محبوب کو مخاطب کرتے فرماتے کہ محبوب جی میں آپ سے ترک تعلق کا خیال ہی نہیں کر سکتا, میں آپ سے الگ نہیں ہو سکتا. یعنی اگر میں آپ کے یہاں سے صبح کو گیا ہوں تو شام کو واپس آیا ہوں, اگر شام کو گیا تو واپس صبح کو, مطلب میں آپ سے جدا نہیں ہو سکتا, میں آپ سے جدا نہیں ہو سکتا. صبح اور شام دو متضاد الفاظ ہیں, اشعار میں دو متضاد الفاظ کا جمع ہو جانا صنعتی تضاد کہلاتا ہے. تو یہ کون سا تضاد ہے, سلبی یا ایجابی؟ کون سا ہے؟ ایجابی. اس میں نفی نہیں ہے نا. میرا مضمون میرا اپنا ایک شعر ہے کہ میں اور تجھ سے ترک تعلق کا خیال میرے لیے تو آکسیجن کی طرح ہو, تو مطلب میں آپ سے جدا نہیں ہو سکتا. ازمائے غزلی بھی خیم از خیم نور بخشمہ, خیم ز خیم نور بخشمہ خلاص دا اشنا دا غم از شمہ. اور زخویے پا ہر کلی رسوا کلمہ, زخویے پا ہر کلی رسوا کلمہ نو غلیط نا خلق وس پس شمہ. مطلب بدنامی شو سرا اس کو میں ان سے جدا نہیں ہو سکتا. شاعر کہتے ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا, میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا. اگر میں آپ کے ہاتھ سے اٹھ کر چلا بھی گیا تو اگر صبح گیا تو شام کو. ہاں یہ غزل آپ لوگ سمجھ میں آ گئی. تراکیب استعمال ہوئی ہے غزل کی ردیف کاپیوں کی, غزل سے مرکبات ہو جملے میں, غزل کی جس شعر میں غزل کے دوسرے شعر میں جس صنعت کا استعمال ہوا ہے اس کی تعریف کرے اور دو مثالیں لکھے. نہیں کہ یا تشبیہ بچی یا بگی حسنی تعلیم دے.